میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج میں آپ کو چکوال لے چلتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ کچھ دوستوں نے کہا کہ جی کوئی چکوال کی بھی تو داستان سنائیں۔ ویسے تو چکوال کی ساری داستانیں میں نے اپنی کتاب دا سالٹ رینج اینڈ دا پوٹھوہار پلیٹو کے اندر سنا دی ہوئی ہیں، لیکن کتاب پڑھنا نہیں نا، ساڑھے تے حرام ہے کتاب پڑھنا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی سنا دو کوئی بات، پڑھنا نہیں ہے۔ تو چکوال کی داستان یہ ہے کہ جب یہ میں کتاب لکھ رہا تھا، اور یہ بات ہے وہ 95-96 میں نے کام شروع کیا تھا، 1995 میں، تو وہاں کافی میں جایا کرتا تھا چکوال میں۔ تو چوہا سیدن شاہ سے ذرا آپ اگر نکل کے نارتھ ویسٹ کی طرف والی جو سڑک ہے جو سیدھی چکوال کو جاتی ہے، اس پہ ایک وہ سڑک تو سیدھی چلی جاتی ہے لیکن ایک سیدھے ہاتھ جاتی ہے اور وہاں پہ تختہ لگا ہوا ہے، بشارت لکھا ہوا ہے۔ وہ رستہ آگے بشارت جھنگڑ وادی میں سے ہو کے آڑا پہنچتا ہے، اور پھر آڑا سے آپ نیچے اتر کے تو دریائے جہلم کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے جب میں گزرا کرتا تھا، میرے ساتھ جو صاحب تھے میرے لوکل گائیڈ، انہوں نے کہا کہ جی ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ جڑا نا جی اتھے ایک بہت بڑی زیارت ہے، چکوال ضلع دی سب تو بڑی زیارت ہے اور بڑی خلقت آتی ہے اتھے دعا منگن۔ انہوں نے مجھے تب 95-96 میں بتایا کہ جی وہ اولاد کی دعا کرتے ہیں، تو یہ ضرور آپ کتاب میں شامل کر لیں۔ تو چونکہ میری کتاب کا کی روح ذرا اور قسم کی تھی اور میری اپنی روح بھی ذرا اور قسم کی ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں جی اس میں نے یہ اس قسم کی کوئی توہم پرستی کی باتیں، سپرسٹیشن کو بالکل نہیں ڈالنا کہ آپ اولاد کی دعائیں کرنے ادھر آ رہے ہیں۔ ہم تاریخ کی بات کریں گے اور علاقے کے بارے میں اور باتیں کریں گے اس کتاب کے اندر۔ تو میں وہاں نہ گیا، لیکن ہر بار جب میں گزرتا تھا نا تو یہ جو صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، گزر گئے ہوں گے، یہ ادھر کو دیکھ کے کوئی دعا بھی کیا کرتے تھے، پھر کچھ پڑھتے رہتے تھے گزرتے ہوئے، اور وہ چوٹی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آپ کو ایک کھمبا سا نظر آیا کرتا تھا، وہ کہتے تھے جی وہ جگہ ہے، اور بشارت سے پیدل جانا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ کوئی 1.5 گھنٹہ لگتا ہے یا 2 گھنٹے لگتے ہیں، مجھے اب یاد نہیں ہے، تو لیکن میں بالکل نہیں گیا۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ ہوتا یہ گیا کہ لوگ کبھی کبھی میں سن لیتا تھا کہ جی وہ جاتے ہیں لوگ اس جگہ کو کہتے تھے چہل ابدال، نام کے اوپر بھی ابھی آتے ہیں کہ نام کیا ہے، تو چہل ابدال کا پھر آہستہ آہستہ سال گزرتے گئے تو پتہ چلا کہ جی لوگ پکنک کرنے ادھر ضرور جاتے ہیں، اور وہ ہے یعنی سطح سمندر سے جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی 990 میٹر ہے، یعنی 3000 فٹ کے قریب اس کی بلندی ہے۔ تو وہاں پہ لوگ پکنک کرنے جاتے ہیں، اور گرمیوں میں بھی نا ذرا اچھا سا موسم ہی ہوتا ہے، گو کے اوپر پیڑ وغیرہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ذرا ہوا ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہے، اونچی جگہ ہے۔ تو میں نے، میرا دوست ہے بڑا اچھا چکوال میں، نبیل ڈھکو، جرنلسٹ ہے، ڈان کے لیے لکھتا ہے، تو میں نے نبیل سے ایک دن پوچھا، میں کہ یار وہ پھر کس طرح جائیدا ہے؟ کہندا جی ہن تے موج ہے، ایتھوں بشارت تو تانوں پک اپ ٹرک لے جائے گی، وہ 10-15 منٹ دا سفر ہے، اس تو بعد 5 منٹ تسی اتنے چہل ابدال تے۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر یہ دیکھ ہی آئے، اب آسان ہو گیا کام۔ تو ایک دن جنوری 2018 میں میرا دوست سلمان علی اور میں لاہور سے نکلے، اور ہم وہاں پہ پہنچ گئے بشارت، موٹر وہاں پہ کھڑی کی، اور ایک پک اپ والے سے کہا کہ بھین سان اتنے چھاڑ آؤ۔ اس نے ہمارا انتظار بھی کیا، ہمیں اوپر چھوڑنے کے بعد اس نے کہا جی آپ لوگ دعا مانگ آئیں، میں یہیں کھڑا ہوں، آپ کو نیچے بھی لے چلتا ہوں۔ تو بڑی اس کی مہربانی تھی۔ خیر وہ ہم اوپر پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جی وہ جو ہے ایک پہاڑی کے اوپر وہ ایک تو وہ بجلی کا کھمبا کھڑا ہے جو دور سے بھی دکھتا تھا سڑک سے، اور اس کے اوپر بجلی کی تاریں کوئی نہیں لگی ہوئی، بجلی نہیں ہے یہاں پہ، وہ بلکہ اوپر اس کے ایک ڈنڈے پہ ایک ہرے رنگ کی جھنڈی لگائی ہوئی ہے، وہ جو کہ ہمارے مزاروں کی جھنڈیاں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے پوجا پاٹ کرنی ہوتی ہے، وہ جو جھنڈی لگی ہوتی ہے ہرے رنگ کی، تو وہ تھی۔ اور
میرے خیال 3 ایک کمرے بنے ہوئے تھے، پتھر جوڑ جاڑ کے رکھ کے اوپر چھت ڈالی ہوئی تھی. وہ جو یہاں پہ کرنے آتے ہوں گے، اپنی دعائیں مانگنے آتے ہوں گے اولاد کی، یا جو بھی دعا مانگنے آتے تھے، وہ یہ ان کے اگر کوئی رات رہنا چاہے، اور خاص طور پہ جب کہ رستہ نہیں تھا تو شاید لوگ آ کے رات بھی ٹکتے ہوں گے یہاں پہ، تو یہ ان کے رہنے کے لیے تھیں. اور یہ تھا کہ جو مغرب اور شمال کی طرف، ویسٹ اور نارتھ کی طرف بڑا کمال کا ویو تھا دور دور تک. کوئی پہاڑی سے کوئی 300 میٹر نیچے کھیت کھلیان تھے اور گاؤں تھے، آبادیاں تھیں. تو خیر اب ہم یہاں جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، لڑکا کوئی 25 سال کا، داڑھی والا، اور چہرے پہ ایسی سکاؤل جسے آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں، سکاؤل کر رہا ہے، برے سی اس نے شکل بنائی ہوئی ہے. تو میں نے سلمان علی کو کہا، میں کیا لگتا ہے کوئی دہشت گرد ہے، کوئی بم شم لانا آیا ہے تھے. اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا. سردیوں کے دن تھے، وہ دونوں نے شالیں اڑی ہوئی تھیں، چادریں. تو دوسرے آدمی کا منہ مغرب کی طرف تھا میرے سے، اور وہ بالکل چپ چاپ یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو میرے سے رہا نہ گیا، میں ایسے ہی ذرا نا بہانے سے کر کے جا کے میں نے کہا کہ میں دیکھ کے تو ہوں کر کیا رہا ہے. تو میں جب ادھر گیا تو اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا، اور بڑے دھیرے دھیرے تسبیح کے دانے چلا رہا تھا. ہمارے سیاستدانوں کی طرح نہیں کہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ادھر بکواس بھی ہو رہی ہے، تسبیح کے دانے ٹھکا ٹھک چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی تسبیح پھیرتے ہیں یہ فراڈیے. اور جو اس کے چہرے کے اوپر طمانیت تھی وہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں نے بہت کم آج کل کے یہ داڑھیوں والے دیکھے ہیں جن کے چہروں پہ یہ ہے. ایک دو تو میرے دوست ہیں جن کے پاس یہ خوبصورتی آ گئی ہے ان کے اندر، وہ ان کے یقین کی وجہ سے. اور ایک یہ آدمی میں نے وہاں پہ دیکھا تھا. خیر وہ جو وہاں پہ وہ جو متولی یا وہ جو کیئر ٹیکر سا ہوتا ہے وہ آ گیا کہ جی دعا کر لو تسی بھی. تو ہم سلمان علی اور میں ہم چلے گئے. وہ جو احاطہ سا ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے، میرے خیال 12-13 فٹ بائی 12-13 فٹ کا ہوگا، اور اس کے اندر ایک قبر کوئی نہیں ہے، ایک تھڑا ہے. تو میں نے کہا یار جو وہ تھا بندہ، اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہاں دفن کون ہے؟ کہنے لگا کہ دفن کوئی نہیں ہے، یہ بیٹھک ہے، اور یہ جو 40 ابدال تھے نا یہ ان کی بیٹھک ہے. یعنی چہل جو ہے نا فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 40. چہل ویسے ہمارے جاٹوں کی ایک ذات بھی ہے لیکن ان کا فارس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اور ابدال جو آپ جب تصوف میں چلتے ہیں تو ڈگریاں ہیں، ابدال، ولی، غوث. اب مجھے ان کے یہ نہیں پتا کہ اس میں ایف اے کون سا ہے، بی اے کون سا ہے اور ایم اے کون سا ہے، لیکن یہ 3 ہیں جو کہ میرے دوست میاں عتیق کو، آرکیالوجی والے کو بڑی خبر ہے ان کی کہ کیسے آپ کیسے سفر کرتے ہیں ان ڈگریوں کے درمیان. تو ابدال وہ 40 تھے. تو میں نے کہا یار کون سی کے 40؟ کہندا جی یہ 40 بھرا سن. تو میرے منہ سے نکلا کہ ہیں انہاں دے ماں پیو نوں ہور کوئی کام نہیں تھی، ہاتھی چ بال ہی جمدے رہے 40. تو وہ بندہ ہنسا پڑا ذرا نا، جسے انسرٹن سی ہنسی تھی اس کی. پھر کہتا ہے جی پتہ نہیں رب بھی جاندا ہے، اسی تے سنیا ہی ہیں 40 ہی. تو میں نے کہا دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ کہتا جی عام طور پہ تو لوگ ویسے اولاد کی دعا کرنے آتے ہیں، لیکن یہ جو بھی آپ کی دعا ہو نا تو پوری ہو جاتی ہے. ادھر آپ آ کے دعا کر لیں، آپ بھی کریں دعا، کوئی مال دولت کی کر لیں اگر اور کوئی نہیں. تو وہ پھر میں وہاں ہی پہنچ گیا. وہ جو دھرتی ماں کی پوجا گاہیں ہیں، ویسے بھی ہم نے دیکھ لیجئے کہ ہم جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دیوتا جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر ہوتے ہیں. یعنی وہ یونان والوں نے قدیم زمانے میں اولمپس کے اوپر سارے دیوتاؤں کے گھر بنائے ہوئے تھے. ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر کیلاس جو پہاڑ ہے وہاں پہ تبت کے اندر، وہ وہاں پہ ہمارے جو بڑے دیوتا تھے رہتے تھے. اور ہماری یہ جتنی بھی اور چوٹیاں ہیں، مثلا تخت سلیمان اور پریغل جو کہ ساؤتھ وزیرستان میں بیٹھتے ہیں. اب تو ساؤتھ وزیرستان کے بھی 2 حصے ہو گئے، تو ایک تو جنوب وزیرستان میں اور ایک ناردن اس میں. وہ یا پاڑا چنار کا سیکا رام یا کاغان کا موسیٰ کا مسلح، جن پہ سب پہ میں نے وی لاگ کیے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی ہم نے دیوتا بٹھائے ہوئے ہیں.
ہم نے تو ان کو مختلف نام دے دیے، کہیں حضرت سلیمان کا تخت آ کے لینڈ کیا تھا، کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آ کے کوئی عبادت کی تھی، اور کہیں نام نہیں سمجھ آیا تو شاہ کرم ایجاد کر لیا تو اس سے بگاڑ کے سیکارام بن گیا اور کاغان میں موسیٰ کوئی جی وڈا سی گجراں دا، پھر دوسرے کہتے ہیں نہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے تشریف لے آئے سی تو یہ ساری داستانیں بن گئی ہیں۔ اب یہاں چہل ابدال پہ کوئی چھوٹی سی پوجا گاہ تھی کسی زمانے میں، جب ہم ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، اور شاید اس زمانے میں تو انسان یہاں پہ نہیں تھے، ہم سارے کوئی شیر چیتے بھگیاڑ اس قسم کے ہی لوگ تھے، کیونکہ سارے مسلمان تو عرب سے آئے ہوئے ہیں محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ، تو جڑے کو دو چار رہ گئے سی وہ محمود غزنوی نال لٹ مار کرن آ گئے سی، تو آئے تو ہم سارے باہر سے ہیں، تو وہ یہاں پتہ نہیں کون لوگ تھے جو کہ یہاں پہ پوجا کرنے آیا کرتے تھے، لیکن ہوتی تھی پوجا، کیونکہ جتنی بھی پرانی پوجا گاہیں ہیں ان کو ہم نے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم نے ان کے نام بدل کے ان کو ایک اسلامی رنگ دے دیا۔ تو یہاں یہ چکوال کے اندر یہ جو ایک تقریباً 3000 فٹ بلندی کے اوپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ قبر کوئی نہیں ہے، کوئی دفن کوئی نہیں ہے، ویسے تو پریگل میں اور آپ کا بھلا ہو جائے یہ تخت سلیمان پہ بھی کوئی دفن نہیں ہے، لیکن وہاں پہ وہ جو آلٹر ہے جس کے اوپر بھینٹ دی جاتی تھی وہ تخت سلیمان پہ ہے، اور پریگل کے اوپر تو صرف ایک انہوں نے بیلکنی سی بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اور اولاد کی، تو یہاں پہ بھی یہ سارے وہ کرنے آتے تھے دعا۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ اب آج کل کیوں نہیں آئے؟ کہتا جی آج تو عام ایک ورکنگ ڈے ہے نا، تو آج کم لوگ آئیں گے، لیکن پکنک کرنے والے ابھی آپ کو آتے ہوئے نظر آ جائیں گے، وہ چل پڑتے ہیں ادھر سے، بشارت سے کئی بار پیدل ہی آتے ہیں جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہو، لیکن کوئی بہت سارے لوگ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو آدمی یہاں پہ عبادت کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا جی یہ 40 دن کا چلا کاٹنے آیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تے پہنچ گیا ہوا ہے، یہ کم ہو گیا ہے، تے ٹھیک ہو گیا بندہ، تو میں کہا یہ روٹی پانی دا کی بندوبست ہے؟ کہندا جی بس ہے جڑے پکنک والے آندے ہیں نا وہ اینو دیندے نے، اور اے کھاندا بڑا تھوڑا ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے وہ انگریزی کی کہاوت یاد آ گئی کہ riches is not how much you have but how little you need۔ تو میں نے کہا یار یہ پھر صحیح صوفی ہے آج کے زمانے کا، پتہ نہیں کون تھا وہ آدمی۔ بہرحال ہم وہاں پہ ہم نے جو اپنی پوجا پاٹ کرنی تھی وہ تو یہی تھا کہ 2-4 تصویریں کھینچنی تھیں، وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ تو ہم وہاں سے اپنی یہ کر کے اترے تو نیچے سے لوگ آ رہے تھے، نوجوان کوئی 4-5، تو ان کے ہاتھوں میں پلاسٹک کے تھیلے تھے اور نان بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک کے تھیلے، اور اس کے اندر وہ کوئی پھل ول انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو وہ میں سمجھ گیا کہ اچھا یہ وہ جو صوفی ہے اوپر یہ اس کو کچھ دیں گے اور باقی اپنی یہ پکنک کریں گے۔ تو چلتے چلتے میں نے ایسے ہی ان سے پوچھ لیا کہ کی کرن چلے ہو؟ کہ جی پکنک کرن۔ تو اب جو چہل ابدال ہے نا وہاں شاید اولاد کی دعائیں لوگوں کی قبول زیادہ نہیں نہ ہوئی ہوں گی، تو وہاں پہ عام طور پہ اب صرف پکنک ہوتی ہے۔